السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ممکن ہے کہ آج سورج گرہن لگے۔ تو انشاءاللہ العزیز جیسے سورج گرہن لگے گا تو 2 رکعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سورج گرہن کی 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ اس موقع پر جو مسنون طریقہ ہے کہ نماز کے لیے چاند گرہن یا سورج گرہن جب لگے تو اس کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ یہ ندا لگائی جائے، یعنی اذان نہیں دی جائے گی، اقامت نہیں کہی جائے گی، بس الصلاۃ جامعہ یہ کہہ کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف نماز کی دعوت دی جائے گی۔ کیونکہ یہ نماز بار بار نہیں پڑھی جاتی ہے، کبھی 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے، اس لیے عام طور پر لوگوں کو اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ بہت کم معلوم رہتا ہے۔ تو مختصر طور پر نماز پڑھنے کا طریقہ آج کے درس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کی وہی ترتیب ہے جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے، وضو بنایا جائے گا، قبلے کا استقبال کیا جائے گا، اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھی جائے گی، دعائے ثنا کے بعد امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرأت کرے گا، یعنی قیام بہت لمبا ہوگا، پھر رکوع کرے گا، جیسے قیام لمبا ہوگا ایسے رکوع بھی لمبا ہوگا، یعنی بہت زیادہ لمبا نہیں ہوگا لیکن عام نمازوں کے مقابلے میں رکوع تھوڑا لمبا ہوگا۔ پھر رکوع کے بعد امام کھڑا ہوگا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد کی دعا پڑھے گا، پھر اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھ لے گا، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور پھر اپنے قیام کو لمبا کرے گا۔ قرأت لمبی ہوگی، پہلی قرأت کے مقابلے میں یہ دوسرا قیام ہلکا ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر پہلے قیام میں 50 آیتیں پڑھی گئی تو دوسرے قیام میں رکوع کے بعد دوسرے قیام میں 50 سے کچھ کم آیتیں پڑھنی چاہیے، 35 آیتیں 40 آیتیں یا 30 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد امام رکوع کرے گا، یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع۔ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک رکعت میں 1 رکوع، ایک رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ 1 قرأت، لیکن سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف یہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع، 2 سورہ فاتحہ اور 2 قرأت۔ اب جب دوسرا رکوع کر لے گا تو اس کے بعد قیام، یعنی کھڑا ہوگا قومہ میں، اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے گا۔ سجدہ ویسے ہی ہوگا جیسے عام نمازوں میں 2 سجدہ ہے۔ پھر 2 سجدہ کرنے کے بعد امام کھڑا ہوگا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا بلند آواز سے، پھر لمبی قرأت کرے گا، پھر رکوع کرے گا۔ رکوع کے بعد عام طور پہ کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں آتے ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں آتے ہیں، نیچے گرتے ہیں سجدے میں۔ لیکن صلاۃ کسوف میں، سورج گرہن کی نماز میں، چاند گرہن کی نماز میں 1 رکوع مکمل ہوا تو پھر کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر لمبی قرأت کریں گے۔ یہ لمبی قرأت جو ہوگی پہلی قرأت کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی۔ عام نمازوں کے مقابلے میں، تراویح کی نماز یا فجر کی نماز کے مقابلے میں یہ نماز تھوڑی لمبی ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ لمبی پڑھی جائے گی، لمبا قیام ہوگا۔
تو دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع ہے، 2 قیام ہے، 2 سورہ فاتحہ ہے. پھر 2 رکوع کرنے کے بعد جیسے نماز مکمل کی جاتی ہے، یعنی آدمی سجدہ کرے گا، سجدہ کے بعد تشہد پڑھے گا، پھر سلام پھیر دے گا، یہ نماز ایسے ہی مکمل ہو جائے گی. یہ نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ ہے. سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد کی طرف رخ کریں، با جماعت 2 رکعت نماز پڑھیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، یعنی جب سورج گرہن لگتا تھا یا چاند گرہن کے موقع پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے، خشیت پیدا ہوتی تھی، ڈر اور خوف پیدا ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے جلدی سے مسجد میں آتے تھے اور صحابہ اکرام کو 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے. اور طریقہ وہی جو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک رکعت میں، پہلی رکعت دوسری رکعت، 2 رکعت پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، ایک رکعت میں 2 رکوع ہے، 2 قیام ہے، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے. اور دوسری رکعت میں بھی 2 مرتبہ رکوع ہے، 2 مرتبہ قیام ہے، 2 مرتبہ قرات ہے، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے. بس یہی فرق ہے عام نمازوں کے مقابلے سے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عام نمازوں میں قرات چھوٹی ہوتی ہے، فجر میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی رکعت نہیں پڑھائی جاتی ہے. لیکن صلاۃ کسوف یا سورج گرہن یا چاند گرہن نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں یہ نماز تھوڑی لمبی پڑھی جاتی ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر ایسے مواقع آتے ہیں تو اس سنت کو زندہ کریں اور نماز کی پابندی کریں. اور یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، مطلب یہ اس کی روشنی کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے. دنیا والے اس کی الگ الگ تاثیر اور تفسیر بیان کریں، لیکن جو شرعی معنی ہے وہ یہ، اللہ رب العالمین اس کی روشنی کو کھینچ لیتا ہے، اس کی روشنی کو نکال لیتا ہے. سورج بے نور ہو جاتا ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے. یہ بندوں کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے، دیکھو اتنی بڑی دنیا ہے اور یہ سورج اور چاند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روشنی کو چھین لی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں کر سکتی. یہ خوف کا لمحہ ہے، یہ ڈر کا موقع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ اور توبہ استغفار کا موقع ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کی تعلیم دیتے تھے، دعا کی ترغیب دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات کی تعلیم دیتے تھے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.